یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے شاید کہیں انہوں نے تقریر فرمائی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم لڑنے پہ آ گئے تو ہم صرف وہ لڑائی نہیں کریں گے، اور کہتے ہیں 40 سال کی ہمارا جو ہے وہ دیکھ لو ریکارڈ اٹھا کے، اگر ہم لڑائی پہ آ گئے تو کسی مطلب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ماضی میں شہر میں ہوتا رہا ہم پھر وہی کریں گے۔ بھئی سیاسی طور پہ مقابلہ آپ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ جائیں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں، اگر ایم کیو ایم کو اتنا مقبول سمجھتے ہیں، آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، بسم اللہ لے جائیں ان کو، جو آنا چاہتے ہیں خوشی سے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی عمل میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، آپ کی جماعت چھوڑتے ہیں کسی اور جماعت میں جاتے ہیں، آپ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو سرگرمی سے شہر کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ ان کو دھمکی دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ہم نے کون سی کسی کو دھمکیاں دی ہیں بھائی؟ ہم تو پیار محبت کی بات کرتے ہیں، شہر امن پھیلانے کی بات کرتے ہیں، شہر میں ترقی لانے کی بات کرتے ہیں، شہر کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، شہر میں لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اور لوگ بلاول بھٹو صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا جو یہ پیغام ہے اس پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور یہ طرز عمل جو ہے کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اور ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر، میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، ایم کیو ایم ہمیشہ استعمال ہوئی ہے بہت ساری جماعتوں کے ہاتھوں۔ آج ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو استعمال کرنا چاہتی ہے 18ویں ترمیم کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس صوبہ سندھ کے اندر جو امن قائم ہوا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، اس شہر کے اندر دیہی اور شہری کا جو فرق ختم ہو رہا ہے، جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے بہت کام کیا ہے، اس فرق کو جو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو سبوٹیج کرنے کے لیے ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر استعمال ہونے جا رہی ہے۔ میں ایم کیو ایم کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی سیاست صوبہ سندھ میں ہونی ہے، آپ کی سیاست کراچی شہر، حیدرآباد شہر اور دیگر علاقوں میں ہے۔ خدا کے لیے اس صوبے کو، ان شہروں کو نقصان پہنچانے کی کسی سازش کا حصہ نہ بنے۔ آپ مقابلہ کریں، انتخابی عمل میں مقابلہ کریں، سیاسی طور پر مقابلہ کریں، الیکشن لڑیں، لوگ اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں بسم اللہ آپ جیتیں، لیکن ایک دادا گیری کر کر بدماشی کر کے جو ہے وہ کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اس وقت بدقسمتی سے ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ایس پی مافیا کے نرغے میں ہے، اور اس کے اوپر پی ایس پی مافیا کا قبضہ۔ آج جو کچھ مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے ایم کیو ایم کے لیے، جتنا عرصہ وہ پی ایس پی کا سربراہ رہا ہے، اس کے جتنے انٹرویوز ہیں، جتنے بیانات ہیں، جو القابات اس نے دیے تھے ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرز کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، وہ نکال کے چلا دیجیے، سب پتہ چل جائے گا آپ کو۔ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ کمزور، بالکل ایم کیو ایم پاکستان بہت تھی، لیکن یہ کیا سوچ کے انہوں نے مصطفیٰ کمال کے حوالے قیادت کر دی ہے کہ جو آدمی ایم کیو ایم کی بنیاد کے خلاف بولنے لگا تھا، جو اپنی جو بانی تھے اس کے ساتھ جو بولتا تھا تو بولتا تھا، ایم کیو ایم پاکستان کے تمام لیڈرز جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کا نام اٹھائیے اور اس کے متعلق مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ اٹھا لیجیے۔ ان تمام لوگوں نے اسی آدمی کو آگے لگا دیا اور سنا ہے وہ بالکل سو کارڈ جو ہے وہ بالکل لیڈر بنا ہوا ہے ان کا، اور مصطفیٰ کمال کے کہنے پر تمام جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان چل رہی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کمال کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک بچا تھا، جو شاید ان کو ووٹ دے دیتا اس لیے کہ یہ بچی کھچی ایم کیو ایم ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا، اور اس وقت کوئی ایسا شخص جو کسی بھی طرح سے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ تھا وہ اب ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دھمکیاں دینا بند کریں اور ہر اس آدمی کو جو ان کے ساتھ ناراض ہوتا ہے اس کو ٹیگ نہ کریں ایم کیو ایم لنڈن کے ساتھ۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہ مخبریاں کرتے ہیں اپنے لوگوں کی، جو آدمی ان سے ناراض ہوتا ہے اس کے خلاف جا کے یہ مخبریاں کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم لنڈن کا آدمی ہے، اٹھواتے ہیں، گرفتار کرواتے ہیں، جوتے لگواتے ہیں ان کو، کیسز بنواتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ تو یہ کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے جو ان کے ساتھ چلنا نہ چاہتا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب بات ہے، اور اس قسم کی باتیں اس شہر میں جو امن قائم ہوا ہے اس کو نقصان پہنچائیں گی۔ الیکشن قریب ہیں، ایم کیو ایم کو یا سو کالڈ پی ایس پی پلس ایم کیو ایم کو یا دیگر جماعتوں کو اگر الیکشن لڑنا ہے تو وہ آئیں، الیکشن لڑیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے سیاسی طور پر، لیکن یہ بدماشی والا لہجہ، یہ دادا گیری کرنا،
یہ لوگوں کو دھمکیاں دینا، یہ ان کو جو ہے بند کرنی چاہیے۔ میں آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ ہماری لیڈرشپ جب میاں نواز شریف کے لیے یہ کہتی ہے کہ وہ نیا لاڈلا ہے تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو بہت برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم شاید پتہ نہیں کون سا کوئی بڑا جرم کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو ٹیگ ہے جس کو برملا پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں آج کے لاڈلے ہم ہیں اور اگلی حکومت ہماری ہے، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ جو اس کی سیاست تھی، جو اس کے نعرے تھے، جو اس کی سوچ تھی، اس کا جنازہ پی ایم ایل این کے نون کے لوگ خود نکال رہے ہیں۔ میں صرف یہ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، پھر وقار بھائی بات کریں گے۔ ہماری باتوں پہ نہیں جائیے، جو کچھ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آپ کا سابق وزیر اعظم تھا، اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس راستے پر اس کو لگا دیا گیا ہے، تو اس پہ ان کو خود غور کرنا چاہیے۔ اس سے پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوگا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو صرف پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں کہتی، ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی کے لیے بات کرتے ہیں، ہم جماعت اسلامی کے لیے بات کرتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کے لیے بات کرتے ہیں، ہم پی ایم ایل این کے لیے بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں کہ جب انتخابات ہونے ہوں تو تمام جماعتوں کو یکساں ماحول ملنا چاہیے تاکہ آزادی کے ساتھ وہ اپنی سیاسی مہم چلا سکیں اور لوگوں کو قائل کر سکیں کہ جی اپنے پروگرام پر، اپنے منشور پر، کہ جی لوگ ان کو ووٹ کریں۔ اور اس میں کوئی اگر ایسا تاثر کہیں سے ابھرتا ہے کہ کسی شخص کو، کسی جماعت کو، کسی لیڈر کو ناجائز طریقے سے حمایت کہیں سے مل رہی ہے تاکہ وہ انتخابات میں جائے اور کامیاب ہو جائے اور پھر وزیر اعظم بن جائے، یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ بہت شکریہ۔